اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام مسلمان بہن بھائی اللہ کریم کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بہت ہی بابرکت دن ہماری زندگیوں میں طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس دن کی برکتیں، اللہ کریم ہمیں اس دن کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ تو اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک فقہ یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہیں۔ تو جی ہاں ویورز، ذوالقعدہ کا بابرکت دن، جمعے کا دن، ایسا دن کہ جس کی فضیلت بیان کرنے پہ آ جائیں تو بہت ٹائم لگے گا، وقت لگے گا۔ جمعے کا دن بہت ہی بہترین دن ہے وظائف کے اعتبار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن افضل ترین دنوں میں سے ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن موت اور فنا کی بے ہوشی اور بے حسی ساری مخلوقات پر طاری ہوگی۔ لہذا تم لوگ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب جمعے کی نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو بہت سی کتابوں میں جمعے کی بہت فضیلت لکھی گئی ہے، تو لہذا ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے رزق میں برکت فرمائے، اللہ ہمیں دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائے، تو آپ نے جمعے کی بابرکت گھڑیوں میں یہ عمل کرنا ہے۔ اور عمل کیا ہے، میں یہاں آپ کو بہت ہی جلد وظیفہ دینے جا رہا ہوں اور اس کے بعد جمعے کی فضیلت پر جو ہے وہ بحث ہوتی رہے گی۔ آپ اگر مزید ویڈیو پوری سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے، جمعے کے دن آپ نے فجر کی نماز سے لے کر شام رات گئے تک کسی بھی وقت جو قضا ٹائم ہے، اس کیا نام ہے، نماز کا ممانعت والا ٹائم ہے، مثلا فجر کی فرض پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک، یا دن میں جو ٹائم کوئی تھوڑا بڑا آ جاتا ہے جس کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو ان جو ٹائم ہے ان سے بچ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر تسلی کے ساتھ سنیے گا، وضو کرنے کے بعد کوشش کریں کہ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو سمجھ آتی جائے۔ وضو کرنے کے بعد گھر میں مسجد میں بیٹھ کر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ کون سی کیا پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اور ان 2 رکعت نماز نفل کے اندر آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 20 مرتبہ پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورۃ اخلاص جو ہے آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 20 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب جب یہ نماز پوری ہو جائے آپ کی، تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ یہ کلمات جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، 70 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بے شک اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں برکت کے لیے۔ 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کے کرم سے آپ کا رزق آپ کو بہت ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ
آپ کو اللہ کریم اور بہت دینی دنیاوی نعمتوں سے عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد بیٹھ کر 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورت اخلاص، پھر 2 رکعت نماز نفل، دونوں رکعتوں میں 20 مرتبہ سورت اخلاص، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کر 70 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ لیں برکت کے لیے، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 5 دفعہ جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ درمیان میں 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے رب سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ کریم آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے، چاہے وہ دعا آپ کے رزق کے لیے ہے، چاہے وہ دعا آپ کے دینی دنیاوی جائز حاجات کے لیے ہے، چاہے قرض سے نجات کے لیے ہے، چاہے رشتوں کے معاملات کے لیے ہے، چاہے آپ کے شادی کے معاملات کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ کریم آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ تو جمعہ کا دن انتہائی برکتوں والا دن ہے، انتہائی فضیلتوں والا دن ہے، آپ نے ضرور اس دن یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح پڑھنا یہ ایسا ہے جیسے حج اور عمرہ ادا کرنے کے بعد انسان ایسا ہوتا ہے، ایسے لوگ جن کے پیسوں میں یا رزق میں برکت نہیں ہے، پریشان ہوں، بلکہ اس مسئلے میں مبتلا افراد وہ جمعے کی نماز سے پہلے یا بعد میں صلاۃ التسبیح دوسرا وظیفہ ہے۔ صلاۃ التسبیح سے پہلا جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے، میں نے بتا دیا، ابھی دوسرا صلاۃ التسبیح والا ہے۔ آپ جمعے سے قبل یا بعد میں صلاۃ التسبیح پڑھیں اور اس کے بعد آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے 1100 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنی اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان لوگوں کے رزق میں بے پناہ اضافہ اور برکت ہوگی۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، رزق اور بندش کے خاتمے کے لیے نہایت ہی مفید ہے اور نہایت ہی زبردست عمل ہے۔ اب ایک تیسرا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں، جمعے کے دن جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد آپ کریں، وہ یہ ہے کہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، درمیان میں 100 مرتبہ یا غنیو پڑھنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو اگر آپ کے رزق میں بندش ہے نا، کاروبار میں بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، تو اللہ کریم کے کرم سے آپ کی وہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ یہ اللہ کریم کا وہ اسماء مبارکہ میں سے اسم شریف ہے جو غیب سے انسان کو دولت دلواتا ہے، اور بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی، رزق حلال کہاں سے آئے گا، عقل دنگ رہ جائے گی۔ اب وظیفہ اگر آپ کو پسند آ جائے تو آپ اسے ضرور شیئر بھی کیجئے گا اپنے مسلمان بہن۔ بہت کم ہوتے ہیں کہ اتنی ایک ویڈیو میں 3 وظائف ہوں، تو یہاں میں نے آپ کو 3 وظائف دے دیے اس وجہ سے کہ آپ ہمارے ویورز ہیں، آپ کا ہمارے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور حقیقت جانیے اگر آپ یقین کے ساتھ اللہ کا ذات پہ توکل اور بھروسہ کر کے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور اللہ کریم جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی ذات تو بہت رحیم و کریم ذات ہے، اس کی جو عبادت نہیں بھی کرتا اسے بھی اللہ کریم رزق عطا فرما رہے ہیں۔ ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام بے دام ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں۔ ہم پہ تو کرم بالائے کرم ہوگا، ہم پہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہوگا کہ یہ میرے پیارے نبی کی امتی ہیں۔ تو ضرور آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ کی طرف سے رحمت چھم برسے گی، رزق میں، مال میں، جان اولاد کے اندر جو ہے ہر قسم کی برکت ہوگی اور اللہ مشکلات کا خاتمہ فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو میں یہاں آپ تمام ویورز کو بارگاہ میں بار دیگر پھر گزارش کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی حضور نبی محتشم علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ جمعے کی بابرکت گھڑیوں میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ کریم حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں ہمارے عالم اسلام کی بھی خیر فرمائے، ہمارے بھی خیر فرمائے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔